شیر کر دنیا کی غافل زندگانی کہاں، زندگی اگر ملی بھی تو پھر نوجوانی کہاں۔ تو دوستو، علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں پہ جا کے دنیا ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے بیٹا۔ نالج کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو سورسز آف نالج کہتے ہیں یا جس کو معلومات کا ذخیرہ کہتے ہیں یا جس کو کمپٹیشن کہتے ہیں، صلاحیت کہہ دو، ایبیبلٹی کہہ دو، استعداد کہہ دو، اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں تو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کسی ایک سبجیکٹ، کسی ایک موضوع کے اوپر چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لو، ڈاکٹر کی اپادھی حاصل کر لو، لیکن پھر بھی آپ مکمل اس کے اندر مہارت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نالج ایک ایسا سمندر، ایسا بحر عمیق ہے، اس میں جتنی غوطہ زنی کی جائے اتنے ہی آپ اس سے ہیرے نکالو گے۔ اور پھر آل راؤنڈر بننا سارے سبجیکٹ کے اوپر کہ میں اس کی معلومات کو اخذ کر لوں، یہ دوستو امپاسبل تو نہیں ہے، لیکن کٹھن بھی بہت ہے، کمپلیکیٹڈ بھی بہت ہے۔ بندے نے تھوڑی کوشش کی، ایک چھوٹی سی ایک کوشش کی کہ ہر موضوعات کے اوپر آپ نے کو کچھ مہارتیں حاصل ہو جائے تو بڑھیا ہے، جس کو آل راؤنڈر شخصیت کہتے ہیں یا بین الاقوامی شخصیت کہتے ہیں، اور وہ ہونا چاہیے۔ بالکل نابلد یا بالکل نا واقف نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سبجیکٹ سے، آپ کو تھوڑا بہت تو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، کبھی بھی ڈسکشن کرنے کا موقع آ جائے تو، چاہے وہ سائنسی فیلڈ ہو اور چاہے وہ دینیات کی فیلڈ ہو، چاہے دنیاوی مسائل ہو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ نالج اخذ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا جو مد مقابل، آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے، اس کو آپ کس طریقے سے زیر و زبر کر پائیں گے، اس کا کس طریقے سے کاؤنٹر اٹیک کر پائیں گے، کس طریقے سے اس کو مطمئن کر پائیں گے۔ جب آپ کو کسی فیلڈ کی جانکاری نہیں ہے، کسی سبجیکٹ کی جانکاری نہیں ہے، تو آپ اس سے کیا ڈائلاگنگ کرو گے، کیا اس کا بات کا کاؤنٹر اٹیک کرو گے، کیا جواب دو گے؟ تو ایسا ہے دوستو، لیکن بہت کٹھن ہے یہ راہیں، اور بہت ہی مشکل ہے اس طریقے کا کہ ہر فن مولا بن جانا، مہارت تامہ حاصل کر لینا۔ ایک تو قدرت داد ملکہ ہوتا ہے، اگر کسی کی روحانیت اس اعلیٰ مقام تک ہے، اللہ کے ذکر کر کر کے یا اللہ کا تعارف حاصل کر کے، استحضار قلب کے ساتھ اللہ کی بندگی کر کے، مراقبہ کر کے، میڈیٹیشن کر کے، اور اس نے اتنا مقام حاصل کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز کا جواب دے، تو یہ تو ایک اللہ داد ملکہ ہے۔ اللہ جن کو رکھے ان کو کون چکھے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر مختلف قسم کے فنون ہیں، مختلف قسم کے سبجیکٹ ہیں، مختلف قسم کے علوم ہیں، اور ان کو حاصل کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ سارے علوم کے اوپر اس کو مہارت تامہ ہو جائے۔ وہ راکٹ سائنس بھی سیکھ لے، اور وہ کیا ہے کہ میٹا فزکس کی معلومات بھی کر لے، وہ سکس سائنس بھی حاصل کر لے، چھٹی حس بھی معلوم کر لے، وہ تیسری آنکھ بھی رکھے، وہ یا میٹا فزکس کی باتیں جو ساری کی ساری اخذ کر لے، یا وہ دینیات کے مسائل جو باریک سے باریک ہیں اس کو بھی معلوم کر دے، یا وہ دنیاوی علوم، جدید علوم، ٹیکنالوجی کے علوم، اس کے اندر بھی مہارت تامہ حاصل کرے۔ تو یہ دوستو ذرا ناممکن تو ضرور ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے۔ نالج آپ کے پاس جتنا ہوگا، اور اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہے، آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کی جستجو، آپ کی جد و جہد اور آپ کی محنت،
اس کے اوپر ہے، فوکس ہے آپ کا اس کے اوپر، آپ کو ان چیزوں سے انٹرسٹ ہے اور آپ کے پاس وقت ہے، تو ضرور آپ دنیا کی معلومات کو اخذ کریں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں قابل بن گیا، کوئی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی بھیڑ چرا رہا ہے، کوئی اونٹ کا پونچھ مروڑ رہا ہے، کوئی کھیتی کا کام کر رہا ہے، کوئی لٹ اٹھا کے واچمینی کر رہا ہے، یا کوئی تدریس کا کام کر رہا ہے، یا کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دنیا کی بڑی انٹلیکچوئل شخصیت میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ میں تو بکری کرتی ہے جو کاٹی جاتی ہے، میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. بس اگر آپ کو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی کمپٹیشن ہے، آپ کو ہر فن کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہے، یا آپ نے کئی ایک فنون کے اندر مہارت حاصل کر رکھی ہے، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر، پڑھائی کے اندر، نالج کے اندر، سورسز آف نالج کے اندر آپ کی اگر وافر معلومات ہے، آپ ہر سبجیکٹ کو کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہو، ہر سبجیکٹ کی شخصیات سے آپ ڈائلاگنگ کر سکتے ہو، بحث و مباحثہ کر سکتے ہو، جرح اور تعدیل کر سکتے ہو، تو الحمدللہ یہ آپ کے اندر کمپٹیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو اللہ داد ہوتی ہے، جو مراقبے کے ذریعے سے، میڈیٹیشن کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، وہ تو الہامی باتیں ہوتی ہے، وہ تو قدرتی باتیں ہوتی ہے، اور اللہ اس کو پہلے سے ایڈوانس انفارمیشن دے دیتا ہے. اس کو سلوا بھی کہتے ہیں، اس کو میٹا فزک کی باتیں بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت لمبے فنون کی باتیں ہیں، جو کہ کچھ کی تو آپ نے باتیں سن رکھی ہوگی، کچھ آپ کی بھی عقل سے بائی پاس باتیں چلی جاتی ہوگی. کیا ہمیں اتنی باتیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اپنی فیملی کا پالن پوشن کرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا ہے اور خود کا پیٹ بھرنا ہے. اور یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو پڑھائی کرتے ہیں، یا کالج یا یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، یا کسی بڑے ادارے کے اندر ریسرچر کا کام کرتے ہیں، یا تحقیقات کے موضوع جنہوں نے اختیار کر رکھا ہے، یا جنہوں نے تقابل ادیان کا مطالعہ کرنا ہے، جس کو کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس قسم کے سبجیکٹ سے جڑنا ہے، تو ان لوگوں کا کام ہے. ہمارا کام تو ہے بس اتنا ہی ہے کہ اتنا کما لو کہ بچوں کا پالن پوشن کر سکے. تو دوستو، یہ پھر آپ کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، یہ آپ کی سائیکلوجی ایک باؤنڈری میں بند ہو جاتی ہے. اس کو حوصلہ شکنی کی باتیں کہتے ہیں. آپ کے جذبات کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مجروح کر دیا. من عرف نفسی فقد عرف ربی، یا اس طریقے کا ایک مقولہ ہے عربی کا، کہ پہلے تو خود کو پہچانو. ہر انسان کے اندر کمپٹیشن چھپی ہوئی ہے، صلاحیتیں مضمر ہے تمہاری لائف کے اندر، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہر چیز انسان کو ودیت کر دی ہے، انسان کی باڈی کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ فلاں کا بچہ کلیکٹر بن سکتا، میں نہیں بن سکتا. ارے انسان ہی تو بنتے ہیں، آسمان سے تھوڑی ٹپکتے ہیں. لیکن آپ نے پہلے ہی حوصلہ شکنی کر دی، پہلے ہی اپنے اوپر آپ کو بلیو ہی نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، خود کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ دنیا میں کیا نام روشن کرو گے؟ تو ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے، چاہے دنیاوی معاملات ہو، چاہے علمی میدان ہو، اور چاہے نالج کا میدان ہو. آپ کو اس کے اندر افیٹ تو کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا، اشرف المخلوقات بنایا، بڑا انٹلیکچوئل بنایا، بڑا دانشور بنایا، بڑا بدھی جیوی بنایا، اور بڑا ہی آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ عقل مند، خرد مند آپ کی شخصیت بنائی ہے. تو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ہائی لائٹ کرو، اس کا اظہار کرو، اور سیکھنے کی کوشش کرو. ٹھیک دوستو، آج کا میرا موضوع تھوڑا ایسا ہی تھا، اگڑم سگڑم، لیکن میں ان بچوں کے اندر فیول بھرنا چاہتا ہوں جو ہمت ہار دیتے ہیں اور بیچ میں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمارے وسعت یا ہماری طاقت سے یہ باتیں باہر کی ہے، باہر کی نہیں اندر کی ہے. کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی.